اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ شعبانیہ۔ امام علی سے منقول ہے کہ شعبان کے مہینے کے آخری دنوں میں پیغمبر خدا نے صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگوں، خدا کا برکت اور رحمت و مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس دن کے تمام دنوں سے بہتر ہیں۔ اس دن کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ اس دن کے ساعات و لحظات تمام ساعات و لحظات سے افضل ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح، سونا عبادت، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ لہٰذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں سے اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت کرے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں خداوند کی رحمت سے محروم رہے۔ اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس و بھوک رکھتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس و بھوک کو یاد کرو۔ غریب و تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا حرام ہے، اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے، اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی کا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو۔ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جن میں خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے مناجات کریں تو وہ جواب دیتا ہے، اور اسے پکاریں تو لبیک کہتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز مانگیں اور دعا کریں تو وہ اجابت کرتا ہے۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروہ میں ہیں، تو اس کو استغفار و طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بار کی وجہ سے سنگین ہیں، پس رنبے سجدوں کے ذریعے اس بار کو ہلکا کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہ کرے اور آتش جہنم سے نہ ڈرائے، جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو افطار دے تو خداوند اس کو اپنی راہ میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس وقت آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ نصف خرما سے ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ اے لوگوں، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا اور نیک کرے گا تو وہ آسانی سے پورے صراط کو عبور کرے گا جس دن لوگوں کے قدم میں لرزش ہوگی، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے ماتحت سے مدارا و نرمی کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچائے گا تو قیامت کے دن خداوند اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس پہ احسان کرے گا، اور کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس سے کو اپنی رحمت سے متصل کرے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رابطہ کرے گا تو خداوند قیامت کے دن
اس سے اپنی رحمت کو دور کر دے گا، اور کوئی اس مہینے میں مستجاب نماز بجا رہا ہے تو خداوند اس کو جہنم سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینوں سے 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، خداوند قیامت کے دن جس دن لوگوں کے اعمال کا پھڑا ہرکا ہوگا اس کے نیک اعمال کے پردے کو بھاری کر دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو دوسرے مہینے میں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اے لوگوں، یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے ان کو نہ کھولے، اور شیاطین کو اس مہینے میں باندھ دیے گئے ہیں، اور اپنے رب سے درخواست کرو کہ شیاطین کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر خدا گریہ فرمانے لگے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرمایا، اے علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، اس مہینے میں تمہیں شہید کیا جائے گا، گویا میں تمہاری شہادت کے منظر کو دیکھ رہا ہوں، در حال ہے کہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت شکی اولین و آخرین، قاتل ناکسارہ تمہارے فرق پر ایک وار کرے گا جس سے تمہاری ریش اور چہرہ خون سے تر ہو جائے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین ثابت و صارم ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا۔ اس کے بعد پیغمبر خدا نے فرمایا، اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تمہارے ساتھ دشمنی کی در حقیقت اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، اور جو کوئی تمہیں ناسزا کہے گویا اس نے مجھے ناسزا کہا، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میرے نفس کی مانند ہو، میں تمہاری روح میری روح سے ہے، تمہاری طینیت اور فطرت میری فطرت سے۔ یقیناً خداوند نے ہم دونوں کو خلق کیا، ہم دونوں کا انتخاب کیا، مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا، تمہیں امامت کے لیے انتخاب کیا، اور اگر کوئی تمہاری امامت سے انکار کرے تو اس نے میری نبوت سے انکار کیا ہے۔ اے علی، تم میرے جانشین ہو، میرے خلیفہ ہو، تم میرے بچوں کے باپ ہو، میری بیٹی کے شوہر ہو، تم میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت پہ میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہو، اور تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہاری نہی میری نہی ہے۔ ذات خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت پہ مبعوث کیا اور مجھے انسانوں میں سے سب سے بہتر قرار دیا، یقیناً تم مخلوق خدا پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے اسرار کے امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو۔